لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-سنت.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ رمضان کے پہلے دن سے آپ برابر یہاں پر حاضری دیتے ہیں، اور جتنی باتیں کہی گئی آپ نے اس کو اپنے دل کی گہرائیوں سے سنا، اور ان آنکھوں کو کھول کر ہم نے ساری باتوں کو سنا ہے. اور ایک دعا کرے کہ اللہ جیسے تو نے ان آنکھوں کو کھولا ہے، اللہ ہمارے دل کی آنکھوں کو بھی کھول دے. جیسے اللہ نے آج تک ہمیں بصارت نصیب فرمائی، اللہ ہم سب کو بصیرت بھی نصیب فرمائے. تو سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ حضرات یہاں آتے رہے، اور ٹھنڈی کے موسم میں آپ لوگ تکلیف اٹھا کر یہاں پر پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے. اللہ آپ کے گھروں میں چین اور سکون نصیب فرمائے.
اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب مل کر شکر ادا کریں ہمارے ان نوجوان بھائیوں کا. میں برابر دیکھتا تھا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا اور یہاں مسجد کی طرف جب میں آتا تو بڑی ٹھنڈی ہوتی، تو ان نوجوانوں کو دیکھ کر مجھے بڑا ترس آتا جو تقریباً 1 گھنٹے پہلے بلکہ کبھی کبھی 2 گھنٹے تک وہ ٹھنڈی کے اندر اور بارش کے اندر بڑی مشکلی کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اللہ ان کو اپنی شایہ نشان بہترین بدلہ نصیب فرمائے. اور جیسے ہمارے مفتی صاحب نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی، جس میں یہ بات آئی ہے کہ الحمدللہ یہ مسجد تو آباد ہو گئی، یہ مسجد تو بن گئی، اللہ اس مسجد کو جاندار بنا دے، لیکن جو پہلے مکان ہے جہاں مسجد بنائی گئی تھی اب اس کو پھر سے مکان کی شکل میں منتقل کرنا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مسجد کی آمدنی شروع ہو جائے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے جو مسجد کے لیے آپ کو رقم دینی ہے وہ للہ رقم دے، اپنی زکات کی رقم نہ دے. زکات کی رقم ہمارے بھائی جو ابھی بات کر رہے تھے واقعتاً بڑی قیمتی بات تھی، بڑی قیمتی بات تھی. میرے بھائیوں خلاصہ یہ ہے کہ ہم ہمارے جسم سے ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ہم اپنے مال سے ان کا ضرور تعاون کریں. ہم اپنے مال کے ذریعے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہوئے ان کا ضرور تعاون فرمائیں. تو یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور ساتھ میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، کسی کا دل دکھا ہو، یا میری کوئی کڑوی بات سے آپ کے دل پر کوئی اثر پڑا ہو تو میں بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ میں بھی کچھ بھی ادھر ادھر کی باتیں بک دیتا ہوں، تو میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں اگر میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو. آپ مجھے اللہ کے واسطے معاف فرمائیں، اس لیے کہ یہ دنیا ہی معافی کا گھر ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں تو بڑے معاملے ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو مجھے امید ہے بھائی آپ سب حضرات نے معاف کر دیا ہوگا. بھائی کر دیا؟ ہاں بھائی ذرا زور سے کہہ دو، مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ سب نے معاف کر دیا. جی اب پھر ورنہ کچھ بات نکل جائے گی، پھر معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا. جی خیر میرے بھائیوں، بہت وقت ہو چکا ہے، میں بہت جلد اپنی بات کو ختم کروں گا، لیکن کچھ باتیں میں آپ کو بتا دوں جو اعمال کے قبیل سے ہے، اس لیے کہ ہم نے فضائل تو بہت سنے، فضائل بہت سنے، اب ہمیں اعمال کی طرف آنا ہے. یہ اتنا بڑا مجمع آج ہمارے سامنے موجود ہے. آج میں آپ سے ایک پہلا ارادہ کرواتا ہوں، سچے دل سے کرنا ارادہ. بھائی کرو گے نا؟ سچے دل سے ارادہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے آج ہمیں توفیق دیا کہ ہم نے مسجد کو آباد کیا، رمضان میں مسجد کو آباد کیا، میرے بھائیوں فیصلہ کر لو جب تک سانس بدن میں رہے گی، جب تک روح بدن میں رہے گی، ہماری ایک بھی نماز قضا نہ ہونے پاوے، ایک بھی نماز قضا نہ ہونے پاوے. میرے بھائیوں ہمارے نبی بڑے رحمت والے، بڑے کرم والے، لیکن کیا بات تھی کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال، میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. میرے بھائیوں نبی کی ذات تو بڑی کریم تھی، وہ تو اپنے ایک امتی کو تڑپتا دیکھتے تھے تو نبی کا دل تڑپنا شروع ہو جاتا تھا. وہ اپنے ایک امتی کو روتا دیکھتے تھے تو نبی رونا شروع کر دیتے. لیکن نماز میں کوئی تو چیز ہوگی، کوئی تو خدا کی طرف سے وہاں راز کی بات ہوگی کہ ہمارے نبی جیسا رحمت للعالمین بلال سے کہتا ہے کہ اے بلال، جو عشاء کی نماز میں نہیں آتے میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کے اندر آگ لگا دوں. اور میرے بھائیو ہمارے نبی نے آگ نہیں لگائی، لیکن یہ جملے ایسے ہیں جو ہمارے گھروں کو ضرور برباد اور تباہ کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو آج ارادہ کر لو. ریسیور پر ہماری ماں بہنیں بھی میری بات سنتی ہوگی، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آج پکا ارادہ میرے بھائیو اٹھنے سے پہلے خدا کے سامنے خدا کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے ہمارا ہر بھائی یہ ارادہ لے کر اٹھے کہ مر تو سکتا لیکن نماز کو چھوڑ نہیں سکتا. میرے بھائیو پکا ارادہ ہے. دوسری بات میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا، اور خدا کی قسم ان سے بڑھ کر رحم کرنے والی کوئی ذات نہیں ہو سکتی. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنا شروع کی. مثنوی شریف میں بہت دیر تک تعریف کرتے رہے اور ایسی ایسی تعریف کی جس میں مولانا جلال الدین رومی نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا کہ اگر میرے منہ کو مشک سے اور غلام سے دھو دیا جائے پھر بھی یہ گنہگار منہ میرے نبی کا نام نہیں لے سکتا ہے. اس لیے کہ نبی کی ذات تو بہت اونچی ذات ہے، نبی کی ذات بہت اونچی ذات ہے. تو میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امتیوں کے واسطے بہت رحم تھا. میں نے آپ کو شاید پہلے سنایا نہ سنایا مجھے یاد نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، صحابی تھے، چوری ہو گئی، ان کا ہاتھ کاٹا گیا اس لیے کہ اسلامی قانون تھا ایک طرف ہاتھ کٹتا ہے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں اور ہمارے نبی کے آنسو کے قطرے ٹپکتے ہیں.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کو ظلمن مارا، نہ ہمارے نبی نے کسی کا ظلمن مان لیا، نہ ہمارے نبی نے کسی کو کوئی گالی دی۔ میرے بھائیوں، جو طریقہ جو اسوہ ہمارے نبی لے کر آئے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات بتاؤ، دلوں کو تڑپانے والی بات ہے، ایک چھوٹے سے لڑکے جن کی عمر ایک روایت کے مطابق 9 سال اور ایک روایت کے مطابق 10 سال، اور اس چھوٹے سے بچے کا نام حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے ابا کا نام اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لکھا ہے کہ یہ چھوٹے بچے یتیم تھے، ان کی ماں نہیں تھی، ان کے ماں کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا، اور ایک 9 سال اور 10 سال کا بچہ جانتا ہے کہ جب اس کے گھر میں اس کی ماں نہیں ہوتی تو وہ اپنے باپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ اپنے باپ کو ماں بھی سمجھتا ہے، اپنے باپ کو باپ بھی سمجھتا، اور جب تک عقل نہیں آتی وہاں تک سمجھتا ہے کہ میرا سارا سہارا اگر کوئی ہے تو میرا باپ ہے۔ لیکن جس وقت غزوہ احد کا اعلان ہوا تو یہی باپ جنہیں حضرت اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا، اپنے بیٹے کو گود میں بٹھا کر کہتے ہیں کہ بیٹا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرے نبی کی آواز میرے کان میں پڑ گئی ہے، تو چھوٹا ہے، تو اجازت دے دے تو تیرا باپ از میدان جہاد میں نکل جائے۔ قربان جائے وہ بیٹا بشیر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا حضرت اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے میری خالہ کے گھر چھوڑ دو، لیکن ابا تم میدان جہاد میں چلے جاؤ، میں روزانہ تمہارا انتظار کروں گا، جب تم واپس آؤ گے تو پھر مجھے اپنے گھر میں بلا لیتا۔ میرے بھائیوں، بڑی عجیب روایت ہے، حضرت اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑتے، اپنے بیٹے بشیر کی انگلی پکڑتے اور میدان جہاد کی طرف جاتے۔ جب مدینے کے کنارے پر آتے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے تھے کہ بیٹا میں جاتا ہوں، میدان جہاد میں جاتا ہوں، واپس آ کر تجھ سے ملاقات کروں گا۔ وہ حضرت اقربہ غزوہ احد میں جاتے ہیں، بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ وقت آتا ہے کہ حضرت اقربہ شہید ہو جاتے ہیں، وہ حضرت اقربہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہاں بیٹے حضرت بشیر کو اس کی کوئی خبر نہیں، 9 سال کے لڑکے ہیں، 10 سال کے لڑکے ہیں۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بیٹا روزانہ جیسے اپنے باپ کا انتظار کرتا ہے ویسے حضرت بشیر انتظار کرتے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میری عمر 9 سال کی تھی، میری عمر 10 سال کی تھی، میں باہر نکلتا، کبھی باپ کو تلاش کرتا، کبھی باپ کے لیے آنسو بہاتا، پھر گھر میں آ کر رات کو سو جاتا۔ حضرت بشیر فرماتے میری عمر 9 سال کی تھی، مجھے خبر ملتی ہے کہ سارے صحابہ واپس آ رہے، نبی واپس آ رہے۔ وہ حضرت بشیر فرماتے 9 سال کی عمر ہے، میں دوڑتا ہوا لپکتا ہوں کہ میں اپنے ابا کو جا کر دیکھوں، لیکن معلوم نہیں اس بچے کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے ابا تو خدا کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں۔ وہ حضرت بشیر فرماتے کہ میری عمر 9 سال کی ہے، میں باہر جا کر کھڑا رہتا ہوں کہ میرا ابا ابھی آئیں گے، مجھے گود میں اٹھائیں گے، لیکن حضرت بشیر فرماتے ایک صحابی پر نظر پڑتی، اس میں کوئی بھی میرا باپ نہیں تھا، کوئی بھی میرا والد نہیں تھا۔ آخر میں میری نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی تو میں قریب جاتا ہوں اور میرے نبی کو پوچھتا ہوں کئی فعل ابھی، کہ اے اللہ کے رسول بتاؤ میرے ابا کا کیا حال ہے، کئی فعل ابھی، میرا ابا کا کیا حال ہے۔ اللہ کے رسول جب اس معصوم بچے کو دیکھتے اپنی گود میں اٹھا لیتے، کوئی جواب نہیں دیتے، اس لیے کہ جواب دینے جیسی کوئی بات بھی باقی نہیں تھی۔ ہمارے نبی کوئی جواب نہیں دیتے، روایت کے اندر وہ تڑپ کر پوچھتے ہیں کہ میرا ابا کا کیا ہوا۔ ہمارے نبی جب کوئی جواب نہیں دیتے تو حضرت بشیر چھوٹے بچے ہیں، اپنے ابا نبی سے پوچھتے ہیں کہ اچھا نبی کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا ابا شہید ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا ابا خدا کے راستے میں کام آ گئے۔ ہمارے نبی گردن جھکا کر اس بچے کو پیار کر کے کہتے ہیں کہ ہاں بیٹے تیرے ابا خدا کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیو سوچو اس 9 سال اور 10 سال کے بچے کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ حضرت بشیر کا
دیا اور مردوں نے ارمان کو کچل دیا. میرے بھائیوں بہت دن ہو گئے آپ کو پیغام سنا کر, نبی کی محبت یاد دلا کر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں, میں روزانہ کہتا ہوں کم تکلیف نہیں اٹھائی. میرے بھائیوں پاؤں کو زخمی کیا, منہ کو زخمی کیا, پیٹ پر دو پتھر باندھے. یہ نبی صرف یہ چاہتا تھا کہ میرا امتی صحیح معنی میں میری اتباع کرنے والا بن جائے. آج میرے بھائیوں ہمارے رمضان کی آخری ملاقات ہے اور بڑا مجمع ہے. ارادہ کرو کہ جو نبی کا چہرہ وہ ہمارا چہرہ بن جائے گا. میرے بھائیوں ارادہ پکا ہے, پکا ارادہ کرو کہ نبی کے چہرے کی طرح ہمارا چہرہ بن جائے. اور میرے بھائیوں ایک ارادہ اور کرو, میں 3 دن سے اس پر زور دیتا ہوں. میں بہت پہلے اس بات کو چھیڑنے والا تھا, لیکن میرے بھائیوں میں چاہتا تھا کہ اللہ کرے کہ تمہارا دل نرم ہو جائے, اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں بڑا گنہگار, میرے کہنے سے میرے بھائیوں کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں. اور خدا کے واسطے میرے بھائیوں, خدا کے واسطے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں, ایک ارادہ کر لو. جب صحابہ اپنی گردن کٹا سکتے ہیں, عورتیں اپنی گردن کٹا سکتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے باپ اور ماں کے سائے سے معروف ہو سکتے, اور سب کچھ رسول کی محبت میں ہوتا. میرے بھائیوں ایک فیصلہ کرو, رسول کی محبت میں ہم ہمارے گھر سے ٹی وی کو نکال کر پھینک دیں گے. میرے بھائیوں ارادہ کرتے ہو, ارادہ کرو یہ لعنت ہمارے گھر سے دور ہو جائے. میرے بھائیوں یہ ہماری اولاد سیدھے راستے پر آ جائے گی. خدا کی قسم نبی کا طریقہ گھر میں آ گیا تو انشاءاللہ وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. اور یہ میں آپ کو جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے اکابرین کی بات ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں, ہم میں سے کون نہیں جانتا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. یہاں ان کے بڑے بڑے خلفاء موجود ہیں اور یہاں ان کے بڑے بڑے مرید حضرات موجود ہیں. وہ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر یہ پیارے پیارے جملے لکھے ہیں کہ ہمارا گھر اسی وقت برکت والا بن سکتا ہے جب ہمارے گھر میں نبی کے طریقے کو زندہ کر دیا جائے. میرے بھائیوں برکتیں گھر میں آئے گی, روزی گھر میں آئے گی, چین اور سکون گھر میں نصیب ہوگا اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے گھروں کے اندر زندہ ہو جائے. تو میرے بھائیوں ایک اور ارادہ کرو کہ ہم, ایک اور ارادہ بھی آپ کے پاس کروا دوں, ویسے وقت بہت ہو گیا, لیکن ایک ارادہ کروا دوں کہ میرے بھائیوں ہم حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں. بھائی سب لوگ اس کا ارادہ کریں. اگر ہم نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہے, ماں سے تعلق توڑا ہے, اگر باپ سے تعلق توڑا ہے اور کسی سے بات کرنا ہم نے بند کی ہے, میرے بھائیوں یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے. ارادہ کرو کہ اللہ یہ سارے حقوق ہمیں جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ جو رشتہ داری ہے, یہ رشتہ داری ہے کل قیامت کے میدان میں اللہ اس کو جسم دیں گے. اس رشتہ داری کو, یہ ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آتا, یہ رشتہ داری کو اللہ قیامت کے میدان میں جسم دیں گے. اور جب امتی وہاں پر پہنچے گا تو وہ رشتہ داری کہے گی من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. یہ رشتہ داری کہے گی کہ اللہ جس نے دنیا میں مجھے جوڑا تھا آج قیامت میں تو اس کو چھوڑ دے, جس نے مجھے توڑا تھا آج تو اس کو توڑ دے. اور میرے بھائیوں جب خدا توڑنے پر آئے گا تو پھر کوئی جوڑ نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائیوں ارادہ کرو کہ ماں باپ کو راضی کر لیں گے. بھائی کر لو گے نا راضی, نمازی بن جائیں گے. آجا زور سے انشاءاللہ کہو. میرے بھائیوں بڑا مجمع ہے, خدا کی رحمت متوجہ ہے. فیصلہ کرو کہ نمازی بنیں گے, ماں کی ماننے والے بنیں گے, باپ کی فرما برداری کرنے والے بنیں گے. اور جتنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہے خدا کے واسطے میرے بھائیوں جوڑ دو, اس لیے کہ دنیا میں بندوں کے ساتھ معاملہ صاف کر دو, ورنہ قیامت میں جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. اور میرے بھائیوں ایک ارادہ اور بھی کرو. جیسے رمضان میں ہم نے خدا سے مانگا, یہ مانگنا تو کوئی مانگنا نہیں تھا میرے بھائیوں. اصل مانگنا تو کیا ہوتا کہ آپ تنہائی میں چلے جائے جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھتا ہو, آپ تنہائی میں چلے جائے اور آپ کے ہاتھ خدا کے سامنے اٹھے ہو اور خدا کی محبت دل میں جوش مارتی ہو, نبی کی محبت کی چنگاریاں دل میں ہو, اور پھر خدا کو مانگو. میرے بھائیوں اس وقت ایک مرتبہ اللہ کہو گے تو وہاں سے معافی کے فیصلے اترتے جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی میں معمول بنا دو کہ 24 گھنٹے میں ہم 5 منٹ, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 منٹ اس کی نکالو کہ ہم دعا مانگیں گے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں موت سے پہلے خدا اس کو ولی بنا کر چھوڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں خدا سے مانگنے کی عادت ڈالو. اللہ کی ذات بڑی کریم, اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے. لکھا ہے, ایک واقعہ بتا کر بات ختم کروں کہ بنو اسرائیل کے زمانے میں, بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا, بڑا پاپی تھا, بڑا مجرم تھا, بڑا گنہگار تھا. روایت کے اندر لکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو محلے والوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا نالائق آدمی تھا, بڑا مجرم تھا اور بڑا شرابی کبابی تھا. لوگوں نے ایک گڑھا کھودا جہاں گندا پانی بہتا تھا اور اس کی لاش کو اس گندے پانی میں پھینک دیا. اس لیے لوگوں نے سوچا گندا آدمی تھا, گندی جگہ اس کو بھیج دیا جائے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, اللہ کی طرف سے وہی آتی
اے جلیل القدر پیغمبر، آپ تو نبی ہے، آپ پیغمبر ہے، آپ اتنے گنہگار آدمی کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہم آپ کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے، اس کی لاش کو ایسے ہی بہنے دو، یہ بڑا مجرم تھا، اس کی لاش اسی کے حقدار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوتے، جہاں واپس ہوتے خدا کی طرف سے حکم آتا کہ موسیٰ جو میں نے کہا اس کو کر لو۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر آگے بڑھتے ہیں تو محلے والے ان کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے۔ حضرت موسیٰ حیران ہوتے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے کہ اللہ میں تو پھنس گیا ہوں، اگر میں لاش کو نکالنا چاہتا ہوں تو یہ محلے والے نکالنے نہیں دیتے، نہیں نکالتا ہوں تو ناراض ہو جاتا، اے اللہ تو ہی فیصلہ بتا دے میں کیا کروں۔ قربان جائے اللہ کی ذات بڑی کریم، اللہ کی ذات بڑی رحیم۔ حضرت موسیٰ کے اوپر وہی آتی کہ اے موسیٰ ہم جانتے ہیں بڑا نالائق تھا، ہم جانتے ہیں بڑا پاپی تھا، ہم جانتے ہیں بڑا شرابی تھا، لیکن موت سے پہلے اس نے ایک دعا مجھ سے مانگی ہے، اب موسیٰ تو ہی فیصلہ کر کہ اس کی دعا کو قبول کروں یا محلے والوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ کروں۔ حضرت موسیٰ پوچھتے کہ اللہ کون سی دعا مانگی، کون سی دعا مانگی جس کی وجہ سے تو نے اس کو معاف کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ موت سے پہلے اس نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں، لیکن اللہ تو مجھے جہنم میں داخل کرے گا تو شیطان خوش ہو جائے گا، جو تیرا دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے، اگر جنت میں داخل کرے گا تو تیرے سارے نیک بندے خوش ہو جائیں گے۔ اے اللہ چاہے تو اپنے دوست کو راضی کر، چاہے تو دشمن کو راضی کر لے۔ اب اللہ موسیٰ سے پوچھتے بتا میں میرے دوست کو راضی کروں یا میرے دشمن کو راضی کروں؟ بس موسیٰ اپنی قوم کو واقعہ بتاتے ہیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف نہیں، میں نے اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ بھی کر دیا ہے۔ میرے بھائی اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، جو بھی اس قصے میں ہم سے گناہ تو بہت ہوتے ہیں، بہت سے گناہ کریں، اپنی زبانوں کی بہت حفاظت کریں میرے بھائیوں۔ آج بس موسیٰ اپنی قوم کو واقعہ بتاتے ہیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف نہیں، میں نے اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ بھی کر دیا ہے۔ میرے بھائی اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، 24 گھنٹے میں ہم سے گناہ تو بہت ہوتے ہیں، بہت سے گناہ ہوتے ہیں، خاص کر کے زبانوں سے بہت گناہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زبانوں کی بھی بہت زیادہ حفاظت کریں، اپنی زبانوں کی بہت حفاظت کریں میرے بھائیوں۔ آج دوپہر میں میں نے اس بات بتائی کہ دیکھو منافق کی علامت ہی یہ ہے، منافق کی پہچان ہی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے۔ تو میرے بھائیوں یہ جھوٹ کی عادت ہم سے ختم ہو جائے، یہ گناہوں کی ساری عادتیں ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں ارادہ کرو، دیکھو گناہ اگر نہ چھوٹتا ہو، بہت سے لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ ہم ارادہ کرتے گناہ چھوڑیں گے، لیکن کرے کیا کہ پھر وہ گناہ ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں اس کی توفیق بھی خدا سے مانگو، یہ بھی خدا سے مانگو کہ اللہ تیرا ڈر میرے دل میں ہے لیکن گناہ کی رغبت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں دعا مانگتے رہو، ایک دن آئے گا خدا خود وہ گناہ چھڑا دے گا، خدا خود اپنے قریب بلا لے گا۔ میرے بھائی اللہ کی ذات تو ایسی کریم ہے کہ اس کے دربار کی طرف چل کر جاؤ تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا، تم اس کی طرف دوڑ کر جاؤ گے تو وہ تمہیں لپٹ کر اپنے پاس بلا لے گا۔ میرے بھائی اللہ کی ذات بڑی کریم بڑی رحیم ہے۔ بس ایک بات اور سمجھ لے کہ میرے بھائیوں جن لوگوں کے اوپر زکات واجب ہوتی ہو وہ اپنی زکات کو بھی ادا کرے۔ خاص کر کے میں ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ بہت سے ماں بہنوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں تو بہت سی تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر زکات ہوتی نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں پہلے سال یہاں پر آیا تھا تو ایک صاحب مجھے پوچھنے لگے کہ یہ زکات کیا چیز ہے، ایک صاحب مجھے پوچھنے لگے زکات کیا چیز ہے۔ لیکن میرے بھائیوں خیر اب تو ہمیں معلوم ہو گیا اور یہاں تو بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں۔ میرے بھائیوں ان سے تعلق جوڑو، رب سے جوڑو، ان علماء سے تعلق جوڑو اور قدم قدم پر مسئلے پوچھو۔ کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو جائے جس کے بارے میں نبی نے حکم نہیں دیا اور ہم اس کو ثواب سمجھ کر رہے ہیں، اسی کا نام تو پھر بدعت بن جاتا جو ہمارے لیے گمراہی کا سبب بن جاتا۔ اللہ نے بڑا اچھا ماحول دیا میرے بھائیوں۔ جب میں پہلی مرتبہ انگلینڈ آ رہا تھا اس وقت میں یقیناً یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں تو بڑی بے حیائی ہے، اور اس لیے کہ ہم نے تو انڈیا میں یہی سنا تھا کہ یہاں بڑی بے حیائی ہے اور یہاں پر سوائے خرافات کے اور سوائے گانے بجانے کے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اور یہ 3 سال کے فیصلے میں پہنچا ہوں کہ یہاں اللہ نے بڑا اچھا ماحول دیا، یہاں اللہ والے بھی موجود ہیں، بڑے بڑے مشائخ کے خلفاء یہاں پر موجود ہیں، یہاں علماء کرام اور بہترین علماء کرام موجود ہیں۔ لیکن میرے بھائی جو اس بات کا ہے کہ آج عوام علماء سے کٹی ہوئی ہے، آج عوام علماء سے کٹی ہوئی۔ میرے بھائیوں ان علماء کی قدر کرو اور ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کو اپنا سمجھو، دیکھو خدا تمہارے سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ اس لیے کہ کسی اللہ والے کے قریب ہوں گے تو پھر اللہ بھی قریب ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات کا اس کا ارادہ کرو کہ جن کے اوپر زکات واجب ہوئی وہ زکات ادا کرے، خاص کر کے ہماری ماں بہنیں بھی مسائل پوچھے اور جو زکات نکلتی ہے اس کو ادا کرے۔ اور ایک بات اور بتا دو کہ ہم میں سے بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہو جاتا لیکن معلوم نہیں یہ سوچ ہو گئی کہ جب بوڑھے ہوں گے تب حج کریں گے، جب بوڑھے ہوں گے تب حج کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں کہ ہمیں کتنا جینا ہے، بھائی جینے کی سرٹیفکیٹ لے کر آئے
تو جن لوگوں پر حج فرض ہو گیا اور اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے اور عموماً انڈیا کے اندر لوگوں پر حج فرض ہو جاتا تو میرے بھائیو حج کر لے. ہماری ماں بہنوں پر بھی جو حج فرض ہو جاتا تو حج کر لے, اس لیے کہ جو حج نہیں کرتا, جبکہ سن لینا یہ روایت کہ جس کے اوپر حج فرض ہو پھر بھی وہ حج نہیں کرتا, ہمارے نبی نے فرمایا لا ابالی یموت یہودیا او نصرانیا, ہمارے نبی فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں, ہو سکتا ہے یہودی ہو کر مرے گا یا ہو سکتا ہے عیسائی ہو کر مرے گا. میرے بھائیو بڑی بری موت کی بات ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ جو بنیادی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے میرے بھائیو ارادہ کرو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. دعا کر لیجیے, درود شریف پڑھ لیجیے. ایک بات پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اس مسجد کا جو رقم آپ دو گے تو للہ رقم دے, اور ہمارے بھائی نے جو باتیں بتائی وہاں آپ اپنی زکات فطرہ اور بھی دوسری رقم دینا چاہے, جتنی مدد کرنا چاہے تعاون کریں. اللہ آپ کے مالوں میں خوب برکت نصیب فرمائے. اور ان لوگوں نے یہاں کے مسجد کے ذمہ داروں نے جو کیسٹ کا انتظام کیا کہ یہاں جتنے بھی بیانات ہوئے, ابھی جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے موسیٰ بھائی کی کا جو ہے ان کے پاس سے کیسٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو آرڈر دے سکتے ہیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں ایک بات, انہوں نے تو یہ بات کہی کہ آپ کیسٹوں کو حاصل کریں, میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ کیسٹوں کو صرف حاصل نہ کریں, اس کو صرف سنے نہیں بلکہ سننے کے ساتھ عمل بھی کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے اور پوری امت کے لیے دعا کرے, اس لیے عمل اصل چیز ہے. میرے بھائی اصل چیز کیا ہے؟ عمل ہے. قرآن کریم نے کہہ دیا فیتبعون احسنہ, کہ ہدایت والا آدمی وہ ہے جو سنے اور سننے کے بعد پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دے. تو میرے بھائیو اس نیت کے ساتھ سنیں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جی دعا کر لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. يا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. يا اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين. إلى العالمين تو ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ قرآن کریم کے ختم کی برکت سے معاف فرما دے, قرآن کریم کے ختم کی برکت سے معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے. یا اللہ یہ بڑا مجمع بہت دیر سے بیٹھا ہے مولا, صرف اس نسبت پر بیٹھا ہے کہ تیری باتیں ہو رہی ہے, تیرے رسول کی باتیں ہو رہی ہے, اور مولا تیرے نبی کا وعدہ ہے کہ جہاں میرے خدا اور میری باتیں ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کو تو اتارتا ہے. یا اللہ بہت دیر سے ہم رحمت کے فرشتوں
فرشتوں کے درمیان بیٹھے مولا مولا اب تو خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے اے اللہ اب تو خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے اے کریم آقا ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے مولا تو اس کو قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما ہماری تراویح کو قبول فرما ہمارے پڑھنے کو قبول فرما ہمارے سننے کو قبول فرما ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اے کریم آقا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا تجھے کوئی روکنے والا نہیں مولا تجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں مولا اے اللہ اگر آج تو ہمیں معاف کر دے گا تو اللہ تجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تو نے اتنے بڑے بڑے پاپیوں کو کیوں معاف کیا تھا اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں مولا مولا ہم نے سب گناہ کیے مولا مولا ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے مولا مولا ایسے بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے کہ ہم تیرے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے مولا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مولا اے اللہ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی مولا لیکن آج کہتے ہوئے تیرے سامنے شرم آتی ہے مولا اور مولا تیرے نبی کا وعدہ ہے کہ جو خدا کے سامنے شرما بھی جاتا ہے خدا اس کو معاف کر دیتا ہے اے اللہ آج ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اپنے ناپاک ہاتھ تیرے سامنے اٹھائے مولا ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم تجھ سے جنت مانگے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم تجھ سے نبی کی محبت مانگے اے اللہ ہم کس منہ سے تیرے ساتھ میں بات کریں مولا مولا ہم نے گناہوں کا کوئی دروازہ نہیں چھوڑا مولا مولا تو نے تو بہت نعمتیں دی مولا تو نے تو بہت مال دیا مولا تو نے تو بہت لمبی لمبی عمریں دی مولا مولا تو نے تو رہنے کے لیے مکانات دیے تو نے رہنے کے لیے بنگلے دیے تو نے گھومنے کے لیے ہمیں گاڑیاں دی مولا کون سی نعمت ایسی ہے جسے تو نے ہمیں نہیں دیا مولا لیکن اللہ ہم نے اس کے بدلے میں کیا کیا مولا مولا ہم نے کیا کیا مولا ہم نے سوائے تیری شریعت کے توڑنے کے کچھ نہیں کیا مولا مولا ہمارا سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا پاپ سب سے بڑا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے تیرے نبی کے دل کو دکھایا مولا تیرے معصوم نبی کے دل کو دکھایا مولا مولا تیرا وہ معصوم نبی جس سے تو بڑی محبت کرتا تھا اے اللہ تجھے تیرے نبی سے کتنی محبت تھی تو کتنا تیرے نبی کو چاہتا تھا کہ اللہ تو نبی کی عمر کی کبھی قسم کھاتا ہے کبھی تو نبی کے چہرے کی قسم کھاتا ہے کبھی تو نبی کے بال مبارک کی قسم کھاتا ہے کبھی تو نبی کے زبان کی قسم کھا لیتا ہے کبھی تو نبی کے بول کی قسم کھا لیتا اے اللہ جو لاڈلا تجھے اتنا پیارا ہو گیا جو تیرا نبی اتنا تجھے راج دلارا ہو گیا مولا ایسے نبی کے دل کو ہم نے تڑپایا ہے مولا ہم نے دکھایا ہے مولا اے اللہ یہ ہمارا قصور ہے مولا یہ ہمارا جرم ہے مولا اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اے اللہ آج تک تو نے ہم سے کوئی بدلہ نہیں لیا مولا آج تک تو نے کوئی انتقام ہم سے نہیں لیا مولا اے اللہ تو اپنی دھرتی پر گناہ دیکھتا ہے اور تو خود ہی اس کے اوپر چادر ڈال دیتا ہے اے اللہ تو کتنا کریم ہے مولا کتنا کریم ہے مولا مولا اگلی امت میں کوئی گناہ کر لیتا رات کو زنا کر لیتا صبح اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا کہ یہ آدمی زانی ہے اے اللہ وہ گھر میں بیٹھے سسک کر رو کر مر جاتا تھا اے اللہ وہ گھر کے باہر بھی نہیں نکلتا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ زنا کرنے والا ہے اے اللہ تو کتنا کریم ہے مولا اس امت کے ساتھ تیرا کتنا کرم ہے مولا کہ رات کو کوئی زنا کرتا ہے تو خود اس کے اوپر ستاری کی چادر ڈال دیتا ہے صبح میں کسی کو خبر نہیں چلتی مولا اس سے ہاتھ ملانے والے کو پتہ نہیں چلتا اس سے بات کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا اس سے گلے لگنے والے کو پتہ نہیں چلتا اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں مولا تیرے سے بڑھ کر کوئی رحمان نہیں مولا تیرے سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں مولا اے اللہ آج تک تو نے صرف اپنی رحمت کو ہماری طرف متوجہ رکھا مولا تو کبھی ہم پر ناراض نہیں ہوا اللہ تو کبھی ہم پر غصے نہیں ہوا مولا تو نے کبھی غصے کی نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھا بلکہ مولا ہم جب بھی تیرے سامنے تڑپے جب بھی تجھ سے ہم نے مانگا ہے مولا تو نے ہمارے ہر مراد کو پورا کر دیا ہے اللہ تو نے ہمیں کبھی بھی معلوم نہیں فرمایا اے اللہ اگر تو ہم سے بدلہ لینا چاہتا تو لے سکتا تھا مولا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا مولا اگر تو چاہتا تو ہمیں ایک روٹی سے تڑپا سکتا تھا مولا ایک روٹی کے ٹکڑے سے تو ہمیں تڑپا سکتا تھا اللہ اگر تو ہمیں آزمانا چاہتا تو پانی کے ایک قطرے سے ہمیں تڑپا سکتا تھا اے اللہ اگر تو چاہتا تو ہمارے بدن سے کپڑے بھی اتار دیتا تھا اے اللہ تو ہمیں ننگا کر سکتا تھا مولا تو ہمیں ذلیل کر سکتا تھا تو ہمیں رسوا کر سکتا تھا تو ہمیں دریا میں ڈبا سکتا تھا تو ہمیں آگ میں جلا سکتا تھا تو پہاڑوں کے نیچے ہمیں دبا سکتا تھا اللہ تو جو چاہتا وہ کر سکتا تھا اللہ تو جو چاہتا وہ کر سکتا تھا لیکن اے کریم آقا اے کریم مولا جب بھی تو نے ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو نے رحمت کی چادر ہم پر ایسے ڈال دی مولا کہ کسی کو خبر نہیں ہوئی مولا اے اللہ اب ایک بھیک مانگتے مولا ایک بھیک مانگتے مولا کہ قیامت کے میدان میں بھی چادر ڈال دینا مولا قیامت کے میدان میں ہمارے گناہ کو چھپا دینا اللہ قیامت کے میدان میں گناہ چھپا دینا اللہ قیامت کے ہولناک میدان میں ہمارے گناہ چھپا دینا اے اللہ قیامت کے میدان میں ہمارا نام لے کر یہ اعلان مت کرنا کہ اے میرا گنہگار بندہ تو میرے سامنے آ جا اے اللہ وہ اعلان مت کرنا مولا اس طریقے سے ہمیں نہ بلانا اے اللہ تو اپنے بندے کا خیال کر لے مولا گنہگار ہے مولا خیال کر لے مولا گنہگار ہے خیال کر لے اے اللہ قیامت کے میدان میں تیرا نبی موجود ہوگا
ابو بکر موجود ہوں گے, عمر فاروق موجود ہوں گے, عثمان غنی موجود ہوں گے, علی مرتضیٰ موجود ہوں گے. اے اللہ وہ تیرے بندے موجود ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے واسطے قربان کر دیا تھا. مولا مولا اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جب ہمیں لایا جائے گا, اے اللہ وہ بڑا عجیب اور درد بڑا منظر ہوگا. مولا اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جہاں نبی موجود ہوں گے, ان کی دائیں طرف ابو بکر کھڑے ہوں گے, بائیں طرف عمر کھڑے ہوں گے, پیچھے عثمان اور علی موجود ہوں گے. اے اللہ اس وقت ہم جیسے نالائق مجرموں کو لایا جائے گا. اے اللہ اس وقت ہمارے گناہ چھپا دینا مولا, گناہ چھپا دینا مولا, تیرے نبی کے دل سے بھی مٹا دینا مولا, ابو بکر کے دل سے بھی مٹا دینا. اللہ وہاں جتنے نیک بندے کھڑے ہو سب کے دل سے مٹا دینا. اے اللہ تیرے نبی کی محبت نصیب فرما دے مولا, تیرے نبی کی محبت نصیب فرما دے مولا, تیرے نبی کی سچی محبت نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے نبی کا قیامت کے میدان میں دیدار کروا دینا مولا, دیدار کروا دینا مولا, خوشی کے ساتھ دیدار کروا دینا. اے اللہ ہمیں تو وہ دن بتا دینا کہ ہم آگے بڑھتے ہو اور تیرا نبی ہماری طرف آگے بڑھتا ہو مولا, ہم ہاتھ بڑھاتے ہو تیرا نبی ہاتھ ملاتا ہو مولا, ہم آگے بڑھتے ہو تیرا نبی ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتا ہو, ہمیں اپنی گود میں بٹھا لیتا ہو. اے اللہ تیرے نبی کی محبت نصیب فرما دے, تیرے نبی سے تعلق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں وہ دن کبھی مت بتانا مولا. مولا یہ رمضان کا واسطہ ہے تجھے مولا, یہ مبارک رات کا واسطہ ہے تجھے مولا. اے اللہ تجھے تیرے کلام کا واسطہ ہے مولا, ہم میں سے کسی کو بھی مولا, کسی کو بھی مولا, پوری امت میں سے کسی کو بھی مولا وہ دن کبھی مت بتانا مولا, وہ دن کبھی مت بتانا مولا کہ قیامت کے میدان میں ہم آگے بڑھتے ہو اور تیرا نبی ہمیں دیکھ کر چہرہ پھیر دیتا ہو, تیرا نبی ہمیں دیکھ کر ناراض ہو جاتا ہو, تیرے نبی کا دل دکھنے لگتا ہو. مولا معاف کر دے مولا, معاف کر دے مولا, معاف کر دے مولا, معاف کر دے مولا. تیرے نبی سے محبت نصیب فرما دے, تیرے نبی کے طریقے پر چلنا نصیب فرما دے مولا, تیرے نبی سے تیرے نبی کا دیدار نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی کے صدقے میں معاف فرما دے, ہم سب کے گناہوں کو تیرے نبی کے صدقے میں معاف فرما دے. اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے مولا, سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اے اللہ ہمارے جتنے محسنین ہیں سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اے اللہ سب مسلمان کے گھروں میں چین سکون عافیت نصیب فرما دے, برکت نصیب فرما دے, رحمت نصیب فرما دے. مسلمانوں کی جان میں برکت نصیب فرما, مسلمانوں کے مال میں برکت نصیب فرما, ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما. اور اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے, اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے مولا. دین کا بول بالا کر دے مولا, دین کا بول بالا کر دے مولا, چپے چپے میں تیرے کلمے کو زندہ فرما دے. اے اللہ اسلام مذہب کو اونچا اٹھا دے, اے اللہ مذہب اسلام کو اونچا اٹھا دے. اے اللہ ہم نے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے اسلام کو بھی ذلیل کر دیا مولا, بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے قرآن کریم کو بھی لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا. اے اللہ یہ تیرے کلام مجید کی محبت نصیب فرما دے. اے اللہ تو نے ہمارے سینے میں یہ قرآن کریم اتارا, یہ اللہ تیرا کرم ہے مولا, ورنہ ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا مولا, ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا مولا. مولا یہ قرآن کریم کو یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا مولا, اس کو سینے میں لے کر چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا مولا. یہ تو تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم جیسے گنہگار کے سینے میں قرآن کریم اتار دیا. اے اللہ ہم تجھ سے ایک بھی مانگتے ہیں مولا, یہ قرآن کبھی ہم سے مت چھین لینا مولا. مولا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ قرآن ہم سے مت لے لینا مولا, یہ قرآن ہم سے مت لینا مولا. مولا جیسے تو نے دنیا میں دیا ہے مولا, موت کے وقت اس کو باقی رکھنا, قیامت کے دن بھی باقی رکھنا, جنت تک باقی رکھنا مولا. آخری آیت پڑھتے جائے اور جنت میں ہمارے قدم پہنچتے جائے مولا. ہم سب کو جنتی بنا دے, ہم سب کو جنتی بنا دے, جہنم سے حفاظت فرما دے, جہنم کو دور کر دے مولا, ہٹا دے مولا, بچا دے. اے اللہ جنت نصیب کر دے مولا, جنت نصیب کر دے, ہر ایک کو جنتی بنا دے. اٹھنے سے پہلے فیصلہ فرما دے مولا, اٹھنے سے پہلے فیصلہ فرما دے. اے اللہ تیرے نبی کے صدقے دعا قبول کر لے مولا, تیرے نبی کی لاج رکھ لے مولا. تیرا رونے والا نبی تھا مولا, مولا اس کا دل بڑا پیارا تھا مولا, مولا تو اسے بہت چاہتا تھا مولا. اے اللہ تو اس کی کوئی بات نہیں ٹھکراتا تھا. اے اللہ اس نے امت کے لیے بھیک مانگی ہے مولا, قبول فرما لے مولا, قبول فرما لے مولا. تیرے نبی نے بہت بھیک مانگی ہے مولا, قبول فرما لے مولا. ہم بھکاریوں کو بھی معاف فرما دے, ہم بھکاریوں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہم میں جو بیمار ہے ان کو شفا نصیب فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو صالح اولاد نصیب فرما دے. اللہ صالح اولاد نصیب فرما دے. اولاد والوں کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. جو مقروض غیبی مدد سے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. اے اللہ جو چیز محکمے میں پھنسا ہوا ہے مولا, بڑی عجیب طریقے سے پھنس چکا ہے, اے اللہ سب کو
چھڑا دے مولا، چھڑا دے مولا۔ مولا ساری دنیا کہتی ہے کہ بہت مشکل ہے مولا، لیکن تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا۔ مولا جو بھی جس محکمے میں پھنسا ہوا ہو، اے اللہ جو بھی قصور ہوا ہو مولا، تو تو بڑا غنی ہے مولا، تو تو معاف کرنے والا ہے مولا۔ مولا تو فیصلے کو ختم فرما دے، اے اللہ تو محکمے کو ختم فرما دے، اے اللہ اس قضیے کو جھڑ سے ختم فرما دے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ان کو آزاد کر دے مولا، ان کو آزاد فرما دے۔ اللہ تو اگر کسی کو چھڑانے پر آئے تو پھر کوئی باندھ نہیں سکتا مولا، اے اللہ آزاد کرا دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی قید خانے میں ہیں، بے قصور ہے مولا، اے اللہ تو ان کو بھی چھٹکارا دلا دے مولا، چھٹکارا دلا دے۔ اے اللہ ہندوستان، پاکستان اور جہاں بھی جس ملک میں مولا جو بے قصور قید خانے میں پڑے مولا، ان کو چھڑا دے مولا، ان کو چھڑا دے مولا۔ اے اللہ تو جانتا مولا، عید کا دن آتا مولا، ہر باپ اپنی بیٹے کو دیکھنا چاہتا، ہر باپ اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہے، اے اللہ ہر بیوی اپنے شوہر سے ملنا چاہتی ہے، اے اللہ عید کے دن بھی اگر یہ جدائی رہی مولا، مولا وہ عورت بیوہ بن کر رہ رہی مولا، شوہر کے ہوتے ہوئے بھی وہ بیوہ کی طرح زندگی گزارتی مولا، وہ بچے ہوتے ہوئے بھی باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم کی طرح زندگی گزارتے۔ اے اللہ عید کے دن وہ معصوم بچوں کو تمنا ہوگی کہ ہم ہمارے باپ کا چہرہ دیکھ لیں، اے اللہ اس معصوم بیوی کو تمنا ہوگی کہ اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ لیں، اللہ ان کو چھڑا دے مولا، قید خانوں سے چھڑا دے مولا، بے قصوروں کو چھڑا دے مولا، تیرے واسطے اللہ جو تکلیف میں پڑے مولا ان کو چھڑا دے مولا، آزاد کرا دے مولا، خوشیاں لٹا دے مولا، خوشیاں لٹا دے مولا۔ اے اللہ سب کو معاف فرما دے، اللہ سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ جاگ جائے مسلمان